اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ناظرین سہیل حسن کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی رہتا ہے جو قوم کے بہت سارے فریضے نبھاتا ہے۔ اس قوم کی آپ سینسس میں ڈیوٹی لگا لیں تو وہ گھر گھر جا کر لوگوں کی گنتی کرتا ہے اور ان کا اندراج کرتا ہے۔ اس کا معاوضہ اسے ملے یا نہ ملے، مگر قومی فریضے میں اس کا جانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے الیکشن کا جتنا نظام ہے، اس نظام میں جو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے، اس میں پولنگ پہ جتنے بھی خطرات مول لیتا ہے، ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو پولیو کی ڈراپ بھی پلانے چلا جاتا ہے کبھی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی ڈیوٹی آپ جہاں بھی لگا دیتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سب قوموں کے پاس اس کی عزت ہے، مگر ہمارے یہاں جو اس کی عزت کا وقار ہے، جو مقام ہے، جو نوٹیفائی تو کیا گیا ہے کہ استاد کو محترم کر کے بولے، مگر استاد سے جو غلطی ہو جائے تو استاد کو جو سزا ملتی ہے، اس سزا کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ہم سندھ کے سب پرائمری اساتذہ کی۔ سندھ کا پرائمری اساتذہ جب سے محکمے میں آتا ہے تو وہ رشوت کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور رشوت کے ہتھے چڑھنے کے بعد جب تک وہ ریٹائر نہ ہو جائے وہ پیسوں کی لین دین کرتا رہتا ہے، کیونکہ لین دین کے بغیر تعلیم کا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو ان میں سے اثر رسوخ والے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کو گھوسٹ کہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے دے کے دفتروں کے جیبیں گرم کر کے اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ جو پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ بالآخر اپنے 60 سال جب پورے کر لیتا ہے تو اسے دفتر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے لینے کے لیے، اور اس کو 3 لاکھ دینے کے بعد چلا کے پکار کر پھر اس کو جا کے اپنی لائبلٹیز ملتی ہے، اور ان لائبلٹیز میں سے وہ زیادہ سے زیادہ اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے اپنا گھر بنا لیا یا اپنی بیٹی کی شادی کر لی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، سب کچھ جو ہے وہ سرکار لے جاتی ہے۔ سندھ کے اساتذہ کی مالی مشکلاتوں میں جہاں اضافہ ہے، وہاں پرائمری ٹیچر کی جو اسکیل ہے وہ اب تک یہ دنیا اتنی آگے جا چکی ہے، مگر وہ 7 گریڈ سے لے کر 9 گریڈ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ ٹائم اسکیل ملا مگر وہ بھی ریوارڈ ہے۔ یہ وہ اساتذہ ہے جو دوسرے صوبوں کی طرح وہ مراتب نہیں لیتا جو مراتب دوسرے صوبے میں ملتی ہے۔ یہ وہ اساتذہ ہے جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی گروپ انشورنس نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ اساتذہ ہے جو اگر مر بھی جائے تو سالوں کے سال اس کے کیس پڑے رہتے ہیں دفتروں میں، دفتر والے سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب میں بات کروں گا اساتذہ تنظیم کی۔ اساتذہ تنظیم آل سندھ پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن جو کبھی ہوا کرتی تھی، میرا لفظ یاد رکھے، کبھی ہوا کرتی تھی، میں بھی اس کا حصہ تھا، میں بھی اساتذہ تھا، مگر اس تنظیم کی جو رونقیں تھی، جس کو ایشیا کی سب سے بڑی تنظیم سمجھا جاتا تھا، اب اس کا حال بھی پاکستان جیسے سیاستدانوں کا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ان کے لیڈران جو ہے ان کے پاس آپ کو 30-40 لاکھ والی گاڑی ملے گی، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے کسی منسٹر اور کسی وزیر سے کم نہیں ہے۔ استاد کے حقوق کی بات کرتے کرتے وہ اتنے درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان تک رسائی کرنا یا ان کو ہاتھ لگانا
نہ فقط مشکل ہے مگر ناممکن ہے۔ مگر ایک جو پڑھانے والا اساتذہ ہے وہ ہر دفعہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے عتاب کا شکار رہتا ہے۔ ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہے ڈسٹرکٹ مٹیاری میں۔ ڈسٹرکٹ مٹیاری کا اسکول ہے گورنمنٹ مین پرائمری اسکول۔ وہاں نہ فقط ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے بچے پڑھتے ہیں مگر پورے تحصیل کے بچے وہاں اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پر پڑھائی کا سٹینڈرڈ جو ہے کسی بھی اعلیٰ معیار کے پرائیویٹ اسکول کی بڑی فیس والے اسکول سے قطعی طور پر کم نہیں ہے۔ وہاں پر پڑھائی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو دوسری چیزوں کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جو وہاں کا ہیڈ ماسٹر وہ دن نہ منائے، وہ چاہے پاک فوج کے حق میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے کسی بھی فرد کا دن کیوں نہ ہو، چاہے وہ قائد اعظم محمد جناح کا جنم دن ہو، چاہے وہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ وصال کا دن ہو، یہی فقط بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اسی اسکول میں جو ہے ہر سال میلاد کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسی اسکول میں حضرت علی علیہ السلام کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اسی اسکول میں سماج کے ساتھ مذہب کو بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اسی اسکول میں جو مائنارٹی میں قومیں رہتی ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں، وہ بچے پڑھ کر یہاں سے MBBS بھی کر چکے ہیں اور انجینئرنگ کی ڈگریاں بھی لے چکے ہیں۔ اب قصہ مختصر یہ ہے، یہ اتنی محنتیں کرنے والا استاد جس کا نام بشیر احمد کھتری ہے، وہ اپنے اسکول کے سرٹیفکیٹ سائن کرانے کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ 4-5 دن اس کو چلایا جاتا ہے کہ آپ فوٹو کاپیز دے دیں، آپ اس کو اٹیسٹ کر دیں، آپ کو اس کو یہ کر دیں۔ اس کے ایک جملے نے اس کو اتنی محنت کرنے کے بعد اس کی 10 سالہ محنت پر ایسے پانی پھیر دیا کہ وہ فرش سے عرش پر آ گیا۔ کٹ کے جی کہ وہ جیسے اس قوم کا مجرم بن گیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ بچوں کا سرٹیفکیٹ نہ دینا یہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ میرے رپیٹ کیجیے، بچوں کا سرٹیفکیٹ نہ دینا یہ ظلم ہے۔ ہمارے بچے جو ہے وہ کسی اور اسکول میں داخلہ لیں گے، آگے اپنی پڑھائی کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ یہ لفظ ظلم جو ہے اس کے لیے بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اسی DO صاحب نے اسی دن اسی لمحے ایک لیٹر نکال دیا کہ آپ کی سروس کو جو ہے ہمیں یہاں اس ڈسٹرکٹ میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی سروس کو کراچی سیکریٹریٹ میں سیلنڈر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکو پکڑا گیا ہو، جیسے کوئی چور اور چکا تھا جو اسکول میں پورے ٹائم پر آتا تھا، جو اسکول میں بچوں کو پڑھاتا تھا، اس کو ان الفاظوں سے اپنی ڈسٹرکٹ سے، اپنے گھر سے جیسے تڑی پار کر دیا گیا۔ اور اسی دفتر میں ہر سائن کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اسی دفتر میں 30,000 روپے صرف آپ کے ریٹائرمنٹ کے کیس کے لیے جاتے ہیں۔ اسی دفتر میں سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف وہاں پر بہت سارے جو ہے ڈیٹیلمنٹ والے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے ملازم ہیں جو ڈیوٹی پر آتے ہی نہیں ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی مرضی ہے کہ وہ ڈیوٹی پر آئے یا نہ آئے، مگر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ عالی جناب
یہ آپ نے ایک محنت کرنے والے پڑھانے والے استاد کو کس جرم کے لیے نکالا ہے؟ تو سرکار بولتے ہیں کہ یہ میرا آرڈر پہلے امپلیمنٹ ہو جائے پھر میں دیکھوں گا۔ استاد کو ایک کرپٹ آفیسر اپنا جب غلام سمجھنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی جو ہے وہ بربادی کے دن آ گئے ہیں۔ بشیر احمد کھتری کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ صاحب کتاب بھی ہے، وہ ایک اچھے مصنف بھی ہے، ایک اچھے استاد بھی ہے، ایک اچھے شاعر بھی ہے، ایک اچھے مذہبی اسکالر بھی ہے۔ ان میں نہ پڑھانے کا صرف ہنر ہے مگر ایک ادارے کو چلانے کا ہنر ہے، جو ادارے حکومت کے کروڑ روپے سے بھی نہیں چلتے ہیں، مگر ایک استاد اگر چاہے تو وہ پورے ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی مائنارٹی کے ڈاکٹر بنے ہیں ان سے آپ جا کے یہ پوچھ لے کہ آپ نے تعلیم پرائیویٹ اسکول میں لی ہے یا سرکار کے اسکول میں لی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ میں نے تعلیم پرائیویٹ اسکول میں لی ہے تو یہ پھر قصوروار ہے۔ اگر اس کے بچے آپ کو اچھے مقرر نہ ملے تو یہ سزا کا حقدار ہے۔ اگر اس کے بچے کورس کے کسی چیز میں پیچھے ہو تو یہ سزا کا حقدار ہے۔ اگر اس کے بچے اسکول دیر سے آتے ہو یا کسی اساتذہ کو اسمبلی میں مس دیکھا جائے تو یہ سزا کے حقدار ہے۔ مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے سگنیچر نہیں ہو رہی بچے کے سرٹیفکیٹ پر، تو پھر یہ سزاوار نہیں بنا مگر اس کو سزا دے دی گئی۔ اور کوئی امید کیے بغیر خاموش یہ استاد سوچتا رہا کہ کیوں کی میں نے ایسی محنت، اس سے اچھا تھا کہ میں 20-25 ہزار کا مہینہ دے کر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا۔ افسر کہتا ہے کہ مجھے ہاؤس کی سپورٹ ہے تو یہ استاد بھی کسی ہاؤس میں جا کے ہاتھ باندھ کے عالی جناب کہہ کر کھڑا ہو جاتا اور الیکشنوں میں نعرے مارتا نظر آتا تو اس کی کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا۔ میرے ریپیٹ ہے، اس کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا تھا۔ تو میرے پاکستانیوں، اگر کسی کا سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، اگر کوئی بندہ غیر سیاسی ہے، اگر کوئی بندہ شرافت کی زندگی گزار رہا ہے تو اس مملکت خدا داد میں وہ بڑا قصوروار ہے۔ اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کو بے عزت کر کے سزا دی جاتی ہے۔ اب اپنا ویلاگ ختم کرنے سے پہلے میں صرف ان جملوں پر اس بات کو چھوڑوں گا، اب منحصر اس عام استاد پر، اس عام شہری پر، کیونکہ کوئی سیاستدان، کوئی کینڈیڈیٹ استاد کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایسا کوئی بھی سیاستدان میں نے نہیں دیکھا جس نے ادارے کو آ کے سنبھالا ہو، اور ایسا کوئی بھی سیاستدان نہیں جس کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہو۔ اس لیے اس مظلوم کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب پر لازم ہو جاتی ہے، اور جو سزا کا اصل حقدار ہے اس کو سزا دلوانے کی ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے، اس میں چاہے کیوں نہ ہماری جان چلی جائے۔ یاد رکھیے گا، بستر پہ سوتے ہوئے بھی زندگی گزر جاتی ہے اور میدان جنگ میں بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ تو سانس آنی جانی ہے، اگر بیٹھے رہو گے تب بھی چلی جائے گی، اگر بولتے رہو گے تب بھی چلی جائے گی۔ تو آئیں اس استاد کے
بارے میں ہم کھل کر بولیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.